تیر حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر لگتے ہیں۔ عبادت کا شوق یہ ہے کہ اس تیر کو آڑ کر کے کھینچ کر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ جواب کیا تھا معلوم ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا؟ کہا وہ علاج میں قطعاً نہیں کرا سکتا جو علاج ہمیں نماز سے روک دے۔ یہ عبادت کا شوق ہے۔ امیر المؤمنین میں یہ چیز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بتائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، لہذا میں بتاتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ معاملہ یہ ہے کہ دن بھر تو رعایا کے کاموں میں میں مصروف رہتا ہوں، حکومت کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، رات کا ٹائم میں نے اللہ کی عبادت کے لیے فکس کیا ہے، اسی لیے میں کسی سے نہیں ملتا ہوں۔ یہ اس وقت کے گورنر کا عالم ہے، لڑنے سے پہلے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو گیا تو کیا میں لنگڑاتے ہوئے جنت میں جاؤں گا؟ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج کیا تھا؟ عبادت و ریاضت کے لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ان کے اندر کس قدر شوق اور جذبہ تھا، کس شوق اور جذبے سے وہ عبادتیں کیا کرتے تھے، وہی جذبہ اور شوق ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ موقع تو ہمیں مل گیا، لیکن ہماری بدنصیبی ہے کہ اس موقع سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ فرق یہ ہے کہ صحابہ کسی بھی موقع کو گنواتے نہیں تھے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں اس کی فضیلت معلوم کی ہو، بس اسی دن سے اس کو حرف آخر بنا لیا اور آخری دم تک اس پر عمل کرتے رہے۔ چند مثالیں یہاں پر پیش کرتا ہوں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو کس قدر فالو کرتے تھے، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الطہارہ کی حدیث ہے، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی فضیلت بیان کی، کئی احادیث میں بھی آپ کی وہ فضیلت موجود ہے۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، میری امت کے لیے اگر تکلیف کے باعث نہ ہوتی، یہ بات گرا نہ گزرتی، تو ہر نماز میں مسواک کا میں حکم دے دیتا۔ بعض احادیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی کے لیے بھی ہے اور رب کی رضا کے لیے، اس سے رب کی رضا بھی حاصل ہو، رب راضی ہو جاتا ہے، ایک معمولی عمل ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی، تو انہوں نے آخری سانس تک، جیسے کاتب اپنے کان میں قلم کو کھونس کر کے رکھتا ہے، ایسے پھنسا کر کے رکھتا ہے کسی قلم کو، تاکہ جب بھی ضرورت پڑے وہ اسے نکال کر کے فوراً لکھنا شروع کر دے، بس ویسے ہی وہ اپنے اس کان میں زندگی بھر مسواک کو لٹکا کر کے رکھے، جب بھی موقع آتا فوراً مسواک کر لیتے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ ایک چیز کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، صحابی نے اس کو فالو کیا، اور فالو بھی ایسے کیا کہ ہمیشہ اسے لٹکا کر کے رکھتے تھے، جب بھی ضرورت پڑتی اسے مسواک کر لیتے تھے۔ یہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عبادت کا شوق اور جذبہ تھا۔ اسی طرح سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، غزوہ ذات الرقاع سے، رات کا وقت ہے۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے والوں کے ساتھ قافلہ
पड़ाव डालता है। ठहरे हुए हैं, रात का आलम है। तो उस जमाने में होता यह था कि रात में पहरेदारी के लिए किसी की ड्यूटी लगाई जाती थी कि कौन पहरा देगा। हस्बे मामूल ऐलान हुआ कि कौन आज के रात पहरा देगा। दो सहाबी उठ करके खड़े हो गए। एक हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे अब्बाद बिन बिश्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन दोनों ने भी रात में ड्यूटी बांट ली। अम्मार बिन यासिर से अब्बाद बिन बिश्र ने कहा, रात के इब्तिदाई वक्त में आप देखें, रात के आखिरी हिस्से में मैं देखूंगा। बहरहाल हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ड्यूटी करके सो गए। रात के आखिरी वक्त में अब्बाद बिन बिश्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारी आई। उन्होंने देखा कि खुली फिजा है, आसमान खामोश है, मौसम बड़ा खुशगवार है, काफिले वाले सो रहे हैं, दूर नजदीक हमला करने वाला कोई भी नहीं है। तो इस मौके को फायदा उठा करके क्यों ना ये वक्त रब की इबादत में गुजारी जाए। ये है सहाबा का शौक इबादत के लिए, शौक इबादत कहते हैं इसको। बहरहाल तहज्जुद के लिए खड़े हो गए, वजू बनाई और उसके बाद खड़े हो गए, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। रब के सामने हाजिर हैं और कितना मजा आ रहा था इबादत के लिए, उसका अंदाजा आप इससे लगाएं। एक शख्स पीछे से आता है, दूर से देखा कि काफिले में एक शख्स खड़ा हुआ है, लिहाजा अपने तरकस से उसने तीर निकाली और सीधा निशाना साध दिया अब्बाद बिन बिश्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। वो तीर हजरत अब्बाद बिन बिश्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर लगते हैं। इबादत का शौक ये है कि उस तीर को आप पकड़ करके खींच करके बाहर फेंक देते हैं। हम और आप होते तो फौरन नमाज तोड़ते और पता नहीं कहां कहां के चक्कर लगा दे। लेकिन नमाज में रब के सामने खड़े हुए हैं, कितना मजा आ रहा है कि जिस्म पर तीर लगे हुए हैं, उस तीर को पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। दूसरी तीर मारी, तीसरे तीर भी मारे, ऐसे हर तीर को उन्होंने अपने जिस्म से उखाड़ करके बाहर फेंक दिया। लेकिन नमाज उन्होंने नहीं तोड़ी। हजरत अम्मार बिन यासिर बेदार हुए तो देखा कि मेरा भाई खून से लथपथ है और खून के फव्वारे फूट रहे हैं। रुकू सुजूद के बाद जब फारिग तो कहा कि जब उसी वक्त तुम्हें जगाना था, उनका जवाब यह था कि मैं सूरह कहफ पढ़ रहा था और लुत्फ इतना आ रहा था कि मैंने गवारा नहीं किया कि मैं नमाज को मुनक़ते कर दूं और ये सूरत मुकम्मल होने से पहले ही मैं नमाज को ख़त्म कर दूं। क्या है ये? इबादत का शौक। सूरह कहफ की तिलावत हो रही थी, आज भी सूरह कहफ पढ़नी थी। मुझे लगता है 2-4 आदमी या कुछ ही आदमी होंगे जिन्होंने तिलावत की होगी। वो तो डायरेक्ट उठ करके नहा धो करके मस्जिद में आ रहे होंगे, सूरह कहफ पढ़ने की तौफीक नहीं मिली होगी। लेकिन नमाज का आलम यह है, ये इबादत का शौक है मेरे भाई। तो ये जो है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मिजाज था। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे जिस्म में अगर कोई तकलीफ हो और डॉक्टर ये मशवरा दे कि भाई आपकी इस बीमारी के लिए आपको दाढ़ी काटनी पड़ेगी, उतार देनी पड़ेगी, या ऐसा है कि आपको इतने दिनों तक नमाज नहीं पढ़नी है, या ये नहीं करना, मतलब शरीयत के किसी मामले में वो दखल अंदाजी करता, इंसान फौरन मान जाता है। लेकिन इबादत का आखिरी शौक सहाबाए किराम के अंदर था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा आखिरी उम्र में नाबीना हो गए थे, बिनाई आपकी चली गई थी। तो तबीब और डॉक्टरों ने मशवरा दिया, कहा कि इसका इलाज तो होगा, हम इलाज शुरू करेंगे, बस थोड़ी दिन के लिए आपको नमाज नहीं पढ़नी है। अल्लाह अकबर। जवाब क्या था मालूम है अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा का? कहा वो इलाज में कतअन नहीं करा सकता जो इलाज हमें नमाज से रोक दे।
یہ عبادت کا شوق ہے، یہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کا شوق ہے جو صحابہ کرام کے اندر تھا۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک المیہ یہ ہے، ایک آدمی بہت سارے کاروبار ہیں، عہدے اور منصب ملے ہوئے ہیں یا بڑے عہدے پر فائز ہیں، کاروبار تجارت بہت بڑی ہے، اعلیٰ پیمانے پر مصروفیات ان کی ہے، تو ان مصروفیات کی بنیاد پر وہ رب کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ ان کا مزاج کیسا تھا۔ حمص کے گورنر تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حمص کے گورنر ہیں، بہت بڑا عہدہ ہے، اور صحابی ہیں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حمص والوں نے شکایت کی، جب دورے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو انہوں نے پوچھا اپنے لوگوں سے، کہا کہ جنہیں امیر بنایا گیا ہے، جو تمہارے گورنر ہیں، ان کو تم نے کیسا پایا؟ ان کے اندر کوئی خوبی خامی کیا ہے بتاؤ، کیسا پایا تم نے؟ اس کے بعد لوگوں نے، حالانکہ صحابی تھے پھر بھی شکایت کر دی، اور شکایت بھی ایسی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ شکایت ہے کیا۔ مزاج یہ ہے، جو لوگ شکایت لے کر کے آئے تھے ان کو بھی بلایا گیا، اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کو بلائے گئے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب العالمین، سعید بن عامر کے بارے میں میرا جو حسن ظن ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور یہ اپنے رعایا سے کبھی بھی حق تلفی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس حسن ظن پر قائم رکھ۔ بہرحال چلو بھائی، اپنے گورنر کے بارے میں شکایت بتاؤ۔ امیر المومنین، پہلی شکایت یہ ہے کہ یہ گورنر صبح کے وقت میں بہت دیر سے ہمارے پاس آتے ہیں، حکومتی کاموں کے لیے، رعایا کے کاموں کے لیے۔ دن جب شروع ہو جاتے ہیں اور ایک وقت گزر جاتا ہے تو کافی دیر کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی پہلی شکایت ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ بتاؤ، یہ جو شکایت کر رہے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المومنین، یہ جو شکایت لے کر کے آئے ہیں ان کی شکایت بالکل درست ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں ہوں اس حمص کا گورنر، لیکن میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے، کوئی روٹی بنانے والی نہیں ہے۔ میں صبح اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے آٹا کو گوندھتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ خمیر بن جائے، روٹی اچھی سے پکے، اسے چھوڑتا ہوں، اپنے ہاتھ سے روٹیاں سینکتا ہوں، کھاتا ہوں، اس کے بعد رعایا کے سامنے باہر آتا ہوں۔ کون ہے یہ اس وقت کے گورنر کا عالم ہے جو اتنے بڑے علاقے کے گورنر بنائے گئے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے رعایا کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری شکایت کرو بھائی۔ اور شکایت کیا ہے؟ دوسری شکایت لوگوں نے کی، کہا امیر المومنین، رات کے وقت میں یہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، اگر ہم ان سے ملنا چاہیں تو رات کے وقت میں یہ اپنے رعایا سے ملتے نہیں ہیں، یہ ہماری دوسری شکایت ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا، سعید بن عامر، بتاؤ کیا یہ شکایت درست ہے؟ امیر المومنین کے سامنے سعید بن عامر نے کہا کہ یہ شکایت بالکل درست ہے۔ امیر المومنین، میں یہ چیز ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب بتائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، لہذا میں بتاتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ معاملہ یہ ہے کہ دن بھر تو رعایا کے کاموں میں میں مصروف رہتا ہوں،
حکومت کے کاموں میں مصروف رہتا ہوں، رات کا ٹائم میں نے اللہ کی عبادت کے لیے فکس کیا ہے، اسی لیے میں کسی سے نہیں ملتا ہوں۔ یہ اس وقت کے گورنر کا عالم ہے کہ دن بھر تو رعایا کے لیے ٹائم دیے ہوئے ہیں، لیکن رات کا جو پہر ہے اسے اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیے ہیں، فکس کر دیے ہیں۔ بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، قیام اللیل کرنا ہے، تہجد پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دی ہے، اسی لیے رات کو کسی سے نہیں ملتے ہیں۔ دو شکایت سامنے آ گئی، یہ عبادت کا شوق ہے کہ اتنے مصروف ہونے کے باوجود بھی اتنے بڑے گورنر کا عالم یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ عبادت کا شوق ہے جو صحابہ کرام کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر کہا کہ اور کوئی شکایت ہے؟ کہا تیسری شکایت ہے۔ کیا ہے؟ کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن یہ گھر سے نہیں نکلتے ہیں، ایک مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورے دن یہ گھر سے نہیں نکلتے ہیں۔ امیر المومنین نے پوچھا سعید بن عامر معاملہ کیا ہے بتاؤ؟ کہا امیر المومنین یہ جسم پر جس کپڑے کو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے اور کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے، اور اس کپڑا کو دھونے والی کوئی خادمہ نہیں ہے۔ مہینے میں ایک مرتبہ میں اس کپڑے کو صاف کرتا ہوں، اس کے بعد اسے پھیلاتا ہوں، یہ کپڑا سوکھتا ہے، سوکھنے کے بعد پہنتا ہوں، اور پہننے کے بعد تب رعایا کے سامنے آتا ہوں، تب تک شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ کیا ہے میرے بھائی؟ نہ اللہ کے لیے کوئی عبادت چھوڑ رہے ہیں اور نہ رعایا کے لیے کوئی ایسا وقت چھوڑ رہے ہیں کہ جس سے رعایا کو تکلیف کا سبب بنے، اور یہ سب کے سب حسن ظن کے اوپر غالب ہے۔ ایک چوتھی شکایت بھی لوگوں نے کی، کہا اور کوئی شکایت ہے تو بتاؤ؟ کہا چوتھی شکایت یہ ہے کہ کام کرتے کرتے کبھی کبھار یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی خبر ہی نہیں رہتی ہے، بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہا معاملہ کیا؟ کہا اصل میں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے جب سولی پر چڑھائی تھی اور سولی پر لٹکایا تھا تو مکہ والے ان ظالموں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے گوشت کو کاٹتے اور پوچھتے کہ بتاؤ اس جگہ پر اب بھی تم یہ چاہتے ہو کہ یہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو؟ تو حضرت خبیب کا جواب یہ ہوتا کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ اس جگہ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، بلکہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا چبھے اور میں اس سے نجات پا جاؤں۔ یہ جواب تھا۔ گوشت کو کاٹ کاٹ کر کے پھانسی کی سزا ظالموں نے دے دی میری آنکھوں کے سامنے۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، میں نے تمام لوگوں کی طرح جو تماشا دیکھنے والے تھے ان کی طرح میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس واقعہ کو کبھی کبھار جب یاد کرتا ہوں اور بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقعہ یاد ہو جاتا ہے، اس کے بعد جیسے ہی وہ منظر میرے سامنے آتا ہے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اور مجھے کوئی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی مثال دینے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ ان کے اندر کسی بھی معاملے میں عبادت کا شوق یہ ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ بوڑھے ہو گئے تھے، لنگڑے تھے، لنگڑا کر کے چلتے تھے، ہینڈی کیپ تھے۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لنگڑاتے ہوئے گئے اور کہا کہ مجھے بھی اجازت دیجئے، میرے بھی اندر اللہ کے راستے میں لڑنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحت کو دیکھ کر کے انکار کر دیا، کہا نہیں تم نہیں جا سکتے ہو۔ لیکن غزوہ احد کا جب معاملہ آیا اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے جنت میں جانے سے روکا ہے، اب میں بالکل نہیں رک سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، میں جاؤں گا، زبردستی کی غزوہ احد میں گئے۔ لڑنے سے پہلے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شہید ہو گیا تو کیا میں لنگڑاتے ہوئے جنت میں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل، جو تم نے سوچا ہے اللہ نے تمہاری نیت کے حساب سے وہ چیز جمع کر دی ہے، آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔
ایک لنگڑے صحابی ہینڈیکیپ ہیں, چل نہیں پاتے ہیں, عبادت کا شوق یہ ہے کہ اسے جنت پیاری ہے, اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ منظر ہے. ہمارے اندر عبادت کا شوق جاگنا چاہیے. خرچ کرنے کی آخری مثال دے کر کے میں بات کو ختم کروں گا اور آگے بڑھوں گا. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں. قریش کا جو دار الندوہ پارلیمنٹ تھی, بہت بڑی پارلیمنٹ, دار الندوہ جس کو کہتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کر کے قریش کے بڑے بڑے سردار اسلام کے خلاف چالیں چلا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جو سازش ہوئی اور جو بل پاس کرایا گیا وہ اسی پارلیمنٹ میں پاس کرایا گیا تھا. اور پتہ ہے یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھی. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, مسلمان ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں 1,00,000 درہم میں اس پارلیمنٹ کو انہوں نے بیچ دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خرید لیا. جیسے ہی 1,00,000 درہم حضرت حکیم بن حزام کو ملتے ہیں, آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ اپنی ذات پر انہوں نے خرچ کیا ہوگا, لیکن اللہ کی قسم وہ درہم آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں, شام ہوتے ہوتے پورا کا پورا درہم انہوں نے اللہ کے راستے میں لٹا دیا. یہ شوق ہے عبادت کا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, اسے شوق کہتے ہیں. یہ اور اس طرح کی جتنی ساری مثالیں ہیں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہم کو عبادت کا ٹائم ملتا ہے, کبھی بھی انسان اس میں یہ نہ کہے میں بڑا مصروف ہوں. ارے گورنر سے زیادہ مصروف نہیں ہو سکتے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب رب پوچھے گا تو وہاں یہ بات تھوڑی چلے گی کہ تم مصروف تھے. وہاں پر یہ سب کوئی بہانے نہیں چلنے والے ہیں کہ تم مصروف تھے یا کیا تھے. بس جتنا وقت ملے ہمیں رب کی عبادت میں گزارنی ہے.